اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ پیچھے سے ذکر چل رہا ہے توحید اور شرک کے بارے میں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے اسی توحید و شرک کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت اس سے پہلے، اور تھے ہم اس کو جاننے والے۔ یعنی پیچھے جو ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا کہ وَهَٰذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ہارون علیہ السلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ ان کے جد امجد تھے یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ہیں یہ سارے ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت پہلے سے، یعنی اس سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تھے ہم اس کو جاننے والے، ہم اس کو جانتے تھے کہ اس کی کیا طبیعت ہے، کیسے صلاحیتیں ہیں، کیسے کمال کا مالک ہے وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کی ہدایت عطا فرمائی، اس کی سمجھداری عطا فرمائی۔ چنانچہ اسی ہدایت اور سمجھداری کا یہ نمونہ تھا اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ جب وہ اپنے قوم کو دیکھتے تھے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، ان کے باپ آزر بھی بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو فرمایا کہ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جس وقت کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیا ہیں یہ صورتیں کہ جن کے اوپر تم جمے بیٹھتے ہو۔ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو صورتیں ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے ان کی کہ تم ان کے اوپر جمے بیٹھے رہتے ہو، ان کی عبادت کرتے رہتے ہو، ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو، تو ان کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا انہوں نے کہ پایا ہم نے اپنے باپوں کو اسی کی عبادت کرنے والے۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی دیکھا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جتنے مشرک ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے، قصے کہانیاں ہوتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، یہ وہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد تو یہی ہمیں بتا کے آئے اور یہی کر کے آئے۔ تو فرمایا کہ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یاد کرو وہ وقت جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہ یہ کیا صورتیں ہیں کہ جن کے اوپر تم جمے بیٹھے رہتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ پایا ہم نے اپنے باپوں کو انہی کی عبادت کرنے والے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا ابراہیم نے کہ تحقیق تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی ہے، یہ واضح غلطی ہے، واضح گمراہی ہے تم اور تمہارے آبا و اجداد۔ تم جو کر رہے ہو وہ بھی غلط کر رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد بھی غلط کرتے رہے، بالکل نظر آ رہا ہے، بالکل واضح طور پر۔ شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے۔ آگے دلائل بھی دیے ہیں انہوں نے، کس طرح دیے ہیں۔ تو قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا کہ تحقیق تم اور تمہارے آبا و اجداد ہیں کھلی گمراہی میں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کہ کیا تو لایا
सच बात या तू खेलने वालों में से है, यानी तू क्या वाकई कोई अपना अकीदा और हकीकी बात बता रहा है या वैसे ही हंसी मजाक कर रहा है? तू ऐसे ही दिल लगी की बातें कर रहा है, ऐसे हंसी मजाक कर रहा है, या वाकई तेरा अकीदा यही है और तू इसी को हक मानता है और इसी को सच मानता है? क़ालू अजीतना बिलहक़्क़ि अम अंता मिनल लाइबीन, उन्होंने कहा कि क्या तू लाया हमारे पास हक या तू है खेलने वालों में से? क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द, कहा कि बल्कि तुम्हारा रब आसमान और जमीन का रब है, अल्लज़ी फ़तरहुन, जिसने उनको पैदा किया। ये बुनियादी बात है, ये बुनियादी बात है रब की मार्फत हासिल करने के लिए, इलाह की मार्फत हासिल करने के लिए, माबूद की मार्फत हासिल करने के लिए, कि पूजो उसको जिसने सब चीजें पैदा की, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अभी जो मूर्तियां हैं, इन्होंने किसको पैदा किया? इन्होंने क्या पैदा किया? तो क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द, कहा कि बल्कि तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा मालिक, रब जो है पालने वाले को भी कहते हैं, मालिक को भी कहते हैं, बल्कि तुम्हारा रब आसमान और जमीन का रब है जिसने उनको पैदा किया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस बात पर गवाहों में से हूँ, मैं इसी बात की गवाही देता हूँ, मैं इसी बात का कायल हूँ, मेरा अकीदा यही है। मैं ये इन मूर्तियों को रब नहीं मानता, इन मूर्तियों को माबूद नहीं मानता। मेरा रब तो वही रब है जो आसमान और जमीन का रब है और मैं उसी को माबूद मानता हूँ। वाना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर गवाहों में से हूँ। वतल्लाहि लाअकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, और कसम अल्लाह की मैं जरूर तदबीर करूंगा तुम्हारे माबूदों के साथ, तुम्हारे बुतों के साथ, बाद इसके तुम फिर जाओ पीठ फेर कर। मैं जरूर, लाकीदन्ना खुफिया तदबीर को कहते हैं, कई कहते हैं दाव मकरो फरेब, खुफिया तदबीर। मैं ऐसी खुफिया तदबीर करूंगा जो तुम्हें नहीं पता चलेगी। खुफिया तदबीर किसे कहते हैं? जो दूसरे को पता नहीं चले। तो अल्लाह की कसम, मैं दाव करूंगा तुम्हारे बुतों के साथ, बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ फेर कर। तुम जब यहाँ से जाओगे तो फिर मैं दाव करूंगा तुम्हारे बुतों के साथ। फजअलहुम जुदादन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, बस किया उनको टुकड़े टुकड़े मगर बड़ा उनका, उम्मीद है कि वो उसकी तरफ लौटें। तो मेले में जा रहे थे सब कौम वाले और ये बहाना करके रुक गए। उसको भी कुरान ने बयान किया है, जहां पर बयान किया है वहीं पर उसको तफसील के साथ बयान करूंगा। तो ये बहाना करके रुक गए और कौम के सारे लोग जो है वो मेले में चले गए और ये बुत खाने में दाखिल हुए और ये हशर किया बुतों का कि कुल्हाड़े से हथौड़े से जो है वो सारे बुतों को तोड़ डाला और बड़े को रहने दिया। वो जो बड़ा था या तो जसामत में बड़ा था या उनके एतबार से, उनकी ताजीम के एतबार से बड़ा था। मेरा ख्याल दोनों ही होगा। जिसको वो ताजीम ज्यादा देते होंगे उन्होंने बनाया भी उसको बड़ा ही होगा, जिसको वो ताजीम ज्यादा देते होंगे उसको बनाया भी बड़ा ही होगा, जुस्से के एतबार से, जिसामत के एतबार से। तो उसके ऊपर कुल्हाड़ा लटका दिया और उसको सलामत छोड़ दिया, सही सलामत छोड़ दिया, बाकियों को तोड़ दिया। ये उनको सबक सिखाने के लिए, जैसे आगे आ रहा है, कि वो खुद समझें इन बुतों की हकीकत और हैसियत। फजअलहुम जुदादन इल्ला कबीरन लहुम, बस कर दिया उनको टुकड़े टुकड़े मगर उनका बड़ा। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि वो उसकी तरफ लौटें, ताकि वो उसकी तरफ लौटें। इसकी तफसीर दो तरह की गई है कि एक तफसीर ये की गई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ लौटें और फिर मुकालमा हो, सबके सामने बहस हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो हक को वाज़ेह कर सकें और बातिल को झूठा साबित कर सकें। और दूसरी तफसीर ये जो ज्यादा
بہتر ہے کہ تاکہ وہ اس بڑے کی طرف لوٹیں، یعنی تاکہ ان کا خیال اس بڑے کی طرف جائے کہ یہ بڑا صحیح سلامت ہے، کلاڑا بھی اسی کے پاس اسی کے اوپر لٹکا ہوا ہے، تو اس کے نے شاید کیا ہو، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہا انہوں نے کہ کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، تحقیق وہ ظالموں میں سے ہے، ناانصافوں میں سے ہے کہ ہمارے معبودوں کو توڑ ڈالا، یہ تو بڑا ظلم کیا اس نے، کس نے کیا یہ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو گزرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا، دعو کروں گا، تو اس بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ اصل میں اتنی آواز میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے سنا کچھ لوگوں نے نہیں سنا، اور دوسری تفسیر یہ کہ سنا تو بھلے سے سب نے ہو، وہاں پر جو موجود ہوں سبوں نے سنا ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو موجود ہوں گے تو وہ بھی تو پوری کی پوری قوم تو موجود نہیں تھی، کچھ ہی لوگ موجود ہوں گے، تو بہرحال جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا ان لوگوں نے سوال کیا اور ان لوگوں نے پوچھا کہ کس نے کیا یہ؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کہ کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، تحقیق وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک جوان کو، وہ ذکر کرتا ہے ان کا برائی کے ساتھ، وہ ذکر کرتا ہے ان کا، یعنی وہ ان کو برا کہتا ہے، وہ ان کا برا ذکر کرتا ہے، یقال له ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تھی، یہ ان لوگوں نے جواب دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ سنا ہم نے ایک جوان کو، وہ ذکر کرتا ہے ان کا، یعنی ان بتوں کا ذکر کرتا ہے برائی کے ساتھ، يقال له ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا کہ پس لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ وہ دیکھیں، یعنی سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ جو سزا اس کو ملے سب لوگ دیکھیں، سب لوگ عبرت پکڑیں اور سب لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہا انہوں نے کہ پس لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لعلهم يشهدون، تاکہ وہ دیکھیں۔ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی اصل میں انہوں نے بھی جو اشارہ کیا تھا یہ داؤ تھا، یہ اسی مقصد کے لیے خفیہ تدبیر تھی کہ قوم کو سمجھا سکیں، ان کی غلطی سمجھا سکیں، ان کی گمراہی سمجھا سکیں سب کے سامنے۔ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ کیا تو نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کہا ابراہیم نے کہ بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، اس بڑے نے، بس پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ بلکہ اس کو کیا ہے ان کے اس بڑے نے، یعنی انہوں نے سوال کیا ہے ابراہیم سے کہ ابراہیم تو نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ اس کو کیا ہے ان کے اس بڑے نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ تو اس کا جواب پھر مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے یہ بطور تعریف کے اور بطور فرض کے کہ چلو فرض کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہ بڑا صحیح سلامت ہے، چھوٹے سارے ٹوٹ چکے ہیں اور بڑے کے اوپر ہی کلاڑا ہے، تو نظر آ رہا ہے، نظر آنے کے اعتبار سے اور چلو فرض کرنے کے اعتبار سے فرض کر لو کہ اس بڑے نے کیا ہے، تو پوچھو ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے اگر یہ بولتے ہوں، تو ان کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے، ان کی گمراہی کو واضح کرنے کے لیے گویا کہ بالفرض، فرضی طور پر، فرض کے طور پر
اور ان کو سمجھانے کے طور پر، ان کی غلطی کو واضح کرنے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اور جو نظر آ رہا تھا بظاہر اس کے اعتبار سے. تو گویا کہ ظاہر کے اعتبار سے تو جھوٹ ہوا، یہ جملہ ظاہر کے اعتبار سے تو جھوٹ ہوا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ جھوٹ نہیں تھا. اور اسی لیے ایک حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کے جملے کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ایک طرح کا جھوٹ تھا، ایک طرح کا کذب تھا. تو یہ اصل میں ظاہری اعتبار سے جھوٹ تھا، حقیقی اعتبار سے جھوٹ نہیں تھا. اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی کہ بل فعلہ کو الگ اور کبیر ھذا فاسألوہم یہ الگ، کہ بل فعلہ بلکہ کیا اس کو اس نے، بلکہ کیا اس کو اس نے، یعنی اس نے کیا. اب کس نے کیا؟ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی خود اپنے آپ تھی، لیکن انہوں نے، قوم نے یہ سمجھا کہ یہ شاید بڑے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بل فعلہ بلکہ اس کو کیا اس نے. یہ اس کون تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی مراد خود اپنے آپ تھی، لیکن انہوں نے چونکہ نظر بھی بظاہر ایسا آ رہا تھا کہ بڑے نے کیا ہے، اس لیے ان کا خیال یہ اس کے لفظ کی وجہ سے اس بڑے ہی کی طرف گیا. تو گویا کہ یہ ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں گول مول جملہ، ذو معنیین، جس کے دو معنی نکلتے ہوں، کہ کہنے والے میں کچھ اور، کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہے، کہنے والے کی مراد کچھ اور ہے، اور سننے والا اس سے کچھ اور سمجھ رہا ہے. اور کبیرہم ھذا فاسألوہم، کبیرہم ھذا یہ ان کا بڑا ہے، یہ الگ ہو گیا. کبیرہم ھذا یہ ان کا بڑا ہے، یعنی تم نے جو ہے نا یہ ان کا بڑا ہے، مطلب یہ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں جسامت میں، اور یہ ان کا بڑا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پس پوچھو ان سے، ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں. تو بہرحال اور بھی کچھ تفسیریں ہیں، میں نے دو تفسیریں کر دی ہیں. تو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ بلکہ کیا اس کو ان کے اس بڑے نے، بس پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس لوٹے وہ اپنے نفسوں کی طرف، بس انہوں نے کہا کہ تحقیق تم ہی ظالم ہو. یعنی انہوں نے اپنے جی میں کہا، اپنے دل میں غور کیا، اپنے دل میں کہا کہ تم ہی ظالم ہو. یہ کیوں کہا کہ تم ہی ظالم ہو؟ اس کی تفسیر بعد یعنی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم ہی ظالم ہو، یعنی کہ تم ہی ان بتوں کو پوجنے میں غلطی پر ہو، گمراہی پر ہو، اور ظلم و ناانصافی پر ہو. یعنی ان کو دل میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ بول نہیں سکتے، تو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو پوجنے والے خود ظالم ہیں، ناانصاف ہیں. تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس لوٹے وہ اپنی نفسوں کی طرف، یعنی اپنی جی کی طرف، پس کہا کہ کہتے تم ہی ظالم ہو. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہی ظالم ہو، یعنی تمہارے کو خود کو اپنے معبودوں کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا، خاص طور سے جب ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی دھمکی دے چکے تھے، تو پھر تو خصوصی طور پر انتظام کرنا چاہیے تھا ان کے بچاؤ کا اور ان کی حفاظت کا، وہ نہیں کیا. تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس لوٹے وہ اپنے نفسوں کی طرف، پس انہوں نے کہا کہ کیسے تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے کیے گئے اپنے سروں پر، اوندھے ہوئے اپنے سروں پر، اپنے سروں کو جھکا لیا شرم سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تھے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ بولے کہ تحقیق تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. شرم سے بولنا پڑ رہا ہے، ندامت سے بولنا پڑ رہا ہے، سر جھکا کر بولنا پڑ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن مان پھر بھی نہیں رہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر سر نیچے کر لیے، تحقیق تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا کہ پس کیا
پوچھتے ہو تم اللہ کے سوا اس کو جو نہ تم کو نفع دے کچھ اور نہ نقصان دے. تو جو بول نہیں سکتا، جو نفع نقصان نہیں دے سکتا، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کے سامنے انتہائی ذلت اختیار کرتے ہو، اس کو خود مختار و مالک سمجھتے ہو. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم. کہا کہ پس کیا تم عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو اس کی اللہ کے علاوہ کہ جو نہ تم کو نفع دے کچھ اور نہ نقصان دے کچھ. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اف ہے تمہارے لیے اور جن کو پوچھتے ہو تم اللہ کے علاوہ. افسوس ہے، اف ہے کہ تمہارے اوپر، تمہاری عقلوں کے اوپر اور ان کے اوپر کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور تمہاری عقلوں کے اوپر کہ تمہاری عقل کیسی ہو گئی کہ تم کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودان باطلہ کے اوپر. اف لکم لما تعبدون من دون اللہ. اف ہے تمہارے لیے اور جن کو پوچھتے ہو تم اللہ کے علاوہ. افلا تعقلون. بھلا کیا سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو، اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. اب دلیل کا جواب تو تھا نہیں، بس دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. قالوا حرقوه. انہوں نے کہا کہ جلاؤ اس کو. وانصروا آلهتكم. اور مدد کرو اپنے معبودوں کی. معبود تو وہ معبود حق ہے کہ جو سب مخلوق کی مدد کرے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو اپنے معبودوں کی ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو. اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بڑے انتظامات کیے اور آگ میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت کا حکم آیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی ٹھنڈی نہیں کہ جس سے تکلیف ہو، بلکہ سلامتی کے ساتھ. آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں. اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو یہ اپنا کام انجام دیں گے، ورنہ نہیں. اور یہی معجزہ ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام نبی سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہے اللہ رب العزت کا کلام. اسی طرح یہ معجزہ کہ آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن فرما دیا اللہ نے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور انہوں نے ارادہ کیا داؤ کا، پس ہم نے کر دیا ان کو زیادہ نقصان اٹھانے والا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ داؤ کرنا چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے نظریات و عقیدے کو ختم کر دیں، لوگوں کو عبرت ہو جائے. ہاں، لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے، لوگوں کو عبرت دلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہم نے انہی کو زیادہ نقصان والا کر دیا، زیادہ خسارے میں کر دیا. وہی لوگ نادم و پشیمان ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی صحیح سلامت نکل آئے، دلائل میں بھی کامیاب ہوئے اور ان کی سزا میں بھی کامیاب ہوئے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم کے ساتھ داؤ کا، پس ہم نے کر دیا ان کو زیادہ نقصان اٹھانے والا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی جہانوں کے لیے. اللہ فرما رہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی، اور لوط جو ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، ان کو پھر اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، تو ان کو بھی نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی. ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے جو کہ عراق میں تھا، اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی وہیں تھے، وہیں رہتے تھے ان کے ساتھ، ان پر ایمان لائے تھے. تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کو نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی.
یعنی کہ شام کی زمین کی طرف. جہانوں کے لیے برکت رکھی. شام کی زمین زرخیزی اور شادابی کے اعتبار سے بھی خوب فائدوں والی، برکت والی، اور روحانیت اور علوم و حکمت کے اعتبار سے بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر رہے اور مدفون ہوئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور نجات دی ہم نے اس کو، لوط کو، اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت دی جہانوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے لیے قربانی دی. اللہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق. وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب نافلتاً، اضافے کے طور پر، زیادتی، زیادت، اضافہ. مانگا تھا بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو اللہ نے بیٹا تو دیا پوتا بھی دیا. اسحاق علیہ السلام سے بڑی نسل چلی. یعقوب علیہ السلام ہوئے اور یعقوب علیہ السلام سے بہت بڑی نسل چلی اور بہت سارے نبی ہوئے. اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہوئے، پھر آگے ان کی نسل میں بھی بہت سارے نبی ہوئے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اضافے کے طور پر. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو کیا ہم نے نیکوکار. یہ ساروں کو ہم نے اچھا نیکوکار بنایا. ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے کیا صالح، نیک. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا، ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. ہم نے ان کو پیشوا بنایا، رہنما بنایا، امام بنایا، ہدایت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا، ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے ساتھ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف بھلائیاں کرنا، بھلائیاں اور نیکیاں کرنے کی وہی کی ہم نے ان کی طرف. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرنے کی. نیک کام کرنے کی وہی کی ہم نے ان کی طرف. مختلف نیک کام ہم نے ان کو بتائے. اور اس کے علاوہ جو بڑے اہم اور نیک کام جیسے بدنی عبادت میں نماز اور مالی عبادت میں زکات. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف بھلائیوں کے کرنے کی، نیکیوں کے کرنے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے یہ ہماری عبادت کرنے والے. رہنمائی تو کرتے تھے لوگوں کی، یہ کام بھی تھا، لیکن عبادت میں بھی لگے رہتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے ہماری عبادت کرنے والے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط ہم نے دیا اس کو حکم اور علم. ہم نے اس کو قوت فیصلہ دیا اور علم سے نوازا. لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی اور رسول بنایا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط ہم نے دیا اس کو حکم اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی اس کو اس بستی سے کہ جو کہ کرتے تھے گندے کام. لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا، وہ لوگ گندے کام کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. تو اس کی تفصیل اور بھی کئی جگہوں پر ہے، یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہم نے اس کو نجات دی اس بستی سے کہ جو بستی یعنی اس بستی کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی سے کہ جو کہ جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، تھے وہ برے لوگ بدکار، وہ لوگ برے بدکار تھے، نافرمان تھے اللہ کے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، تھے وہ برائی کے لوگ تھے، وہ بری قوم تھی، وہ فاسقین بدکار تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں. لوط کو ہم نے اپنے رحمت میں داخل کیا. تحقیق تھا وہ نیکوں میں سے، اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے تھا.
ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، ہم نے اس کو بچا لیا۔ آگے نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے۔